السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ ماعون ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے جو بیان فرمایا ہے، جو احکامات دیے ہیں، جب آپ یہ سب سنیں گے تو سب سے پہلے تو آپ اپنا یہ موازنہ کریں گے کہ ہم جن کاموں سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، کیا ہم وہ کام کر تو نہیں رہے؟ جانے انجانے میں ہم سے یہ کام ہو تو نہیں رہا؟ تو اس میں اب ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس کو جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، روز جزا کو۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک، پس یہی ہے، الذی، جو، یدعو، دھکے دیتا ہے، یتیم، یتیم کو، ولا یحض، ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، علی طعام، کھانا کھلانے کی، مسکین، مسکین کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین ہم، جو، عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غافل ہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین ہم، جو لوگ، یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں، الذین ہم یراؤون، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون، اور روکتے ہیں، الماعون، عام ضرورت کی چیز، ویمنعون الماعون، اور معمولی برتنے کی چیز کو بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد، تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلا دیتا ہے، یتیم پر ظلم و ستم کرتا ہے اور اس کا حق مار کھاتا ہے، اس کے ساتھ سلوک اور احسان نہیں کرتا، مسکینوں کو خود تو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس بات پر فورس نہیں کرتا، اس بات پر لے کر نہیں آتا۔ جیسے ایک اور جگہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یعنی جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ نہ تم یتیموں کی عزت کرتے ہو، نہ مسکینوں کو کھانا دینے کی رغبت دلاتے ہو، کہ خود تو کیا دینا، دوسروں کو بھی توجہ نہیں دیتے ہو کہ بھی آپ لوگ اس کو کھانا کھلا دو، اس کا خیال رکھ لو۔ یعنی اس فقیر کو جو اتنا نہیں پتا کہ اسے کافی ہو۔ پھر فرمان ہے کہ غفلت برتنے والے نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی ان منافقوں کے لیے جو لوگوں کے سامنے تو نماز ادا کریں ورنہ ہضم کر جائیں۔ یہی میں نے حضرت ابن عباس نے کیے ہیں۔ حضرت عطا بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ فرمانے باری میں ان صلاتہم ہے، فی صلاتہم نہیں، یعنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، فرمایا نمازوں میں غفلت برتتے ہیں نہیں فرمایا۔ اس طرح یہ لفظ شامل ہے ایسے نمازی کو بھی جو ہمیشہ نماز کو آخری وقت میں ادا کرے اور عام طور پر آخری وقت میں پڑھے اور پھر اس کے ارکان پورے نہ کرے، خشوع و خضوع سے نہ پڑھے، غور و فکر نہ کرے۔ لفظ قرآن ان میں ہر ایک کو شامل ہے۔ یہ سب باتیں جس میں ہوں وہ تو پورا پورا بد نصیب ہے، اور جس میں جتنی ہو اتنا ہی وہ ویل والا ہے، اور نفاق عملی کا حصہ دار ہے۔
बुखारी और मुस्लिम की हदीस में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये नमाज मुनाफिक की है, ये नमाज मुनाफिक की है, ये नमाज मुनाफिक की है, कि बैठा हुआ सूरज का इंतजार करता रहे, जब वो गरूब होने के करीब पहुंचे और शैतान अपने सींग इसमें मिला ले तो खड़ा हो और मुर्ग की तरह 4 ठोंगे मार ले, जिसमें अल्लाह का जिक्र तो बहुत ही कम करे। यहाँ मुराद असर की नमाज है, जो सलाते वस्ता जैसे कि हदीस के लफ्जों से साबित है। ये शख्स मकरूह वक्त में खड़ा होता है और कव्वे की तरह चूंचे मार लेता है, जिसमें इत्मीनान अरकान भी नहीं होते, ना खुशू खुजू होता है, अल्लाह का जिक्र भी कम होता है। क्या ये अजीब नहीं कि ये नमाज दिखावे की नमाज है? और ऐसी नमाज का क्या फायदा? वो पढ़ी ना पढ़ी एक बराबर है। इन्हीं मुनाफिकीन के बारे में एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिहुम व इज़ा कामू इलस सलाति कामू कुसाली युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। यानी मुनाफिक अल्लाह ताला को धोखा देते हैं और वो इन्हें ये जब भी नमाज के लिए खड़े होते हैं तो थके हारे, ना सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए नमाज गुजारते हैं, अल्लाह ताला की याद भी बहुत कम करते हैं। यहाँ भी फरमाया ये रियाकारी करते हैं, लोगों में नमाजी बनते हैं। तबरानी की एक हदीस में है कि वेल जहन्नुम की एक वादी का नाम है। यहाँ पे जो आयत में जिक्र है ना, फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो वेल एक जहन्नुम की वादी का नाम है, जिसकी आग इस कदर तेज है कि और आग जहन्नुम की जितनी आग है इससे हर दिन 400 मरतबा पनाह मांगती है। ये वेल उस उम्मत के रियाकार उलमा के लिए है और रियाकारी के तौर पर सदका खैरात करने वालों के लिए है, रियाकारी के तौर पर हज करने वालों के लिए है, रियाकारी के तौर पर जहाद करने वालों के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स दूसरों को सुनाने के लिए कोई नेक काम करे तो अल्लाह ताला भी लोगों को सुनाकर अजाब करेगा और इसे जलीलो हकीर कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, इस मौका पर यह बात याद रहे कि अगर किसी शख्स ने बिल्कुल नेक नीति से कोई अच्छा काम किया और लोगों को इसकी खबर हो गई, इस पर इसे खुशी हुई, तो ये रियाकारी नहीं है। हजरत अबू हुरैरा ने सरकार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह जिक्र किया कि हुजूर, मैं तो तन्हा ही नवाफल पढ़ता हूँ, लेकिन अचानक कोई आ जाता है तो जरा मुझे भी अच्छा मालूम होने लगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे 2 अजर मिलेंगे, एक अजर पोशीदगी का जो तू छुपा के पढ़ रहा था और दूसरा जाहिर करने का। अब एक आयत आ रही है, वयमनऊन अल माऊन। तो माऊन है क्या? माऊन हर इस बरतने वाली चीज को कहते हैं जो मामूली किस्म की हो और आम लोगों के इस्तेमाल में आने वाली हो। बरतने की चीजें हो, घरेलू इस्तेमाल की छोटी मोटी चीजें हो, मसलन कुल्हाड़ी है, हंडिया है, खाने के बर्तन है, माचिस वगैरह। मतलब ये कि ज़र परस्ती की हवस, बुखल और आखिरत से इनकार ने इन लोगों में इतना बुखल पैदा कर दिया कि यतीमों को इनका हक अदा करना, मोहताजों की ज़रूरियात का ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात, वो मामूली आम बरतने की चीज़ें भी उधार मांगने पर भी देने से इनकार कर देते हैं। रही ये बात कि बाज लोग मांग कर कोई चीज़ ले तो जाते हैं, फिर वापस ही नहीं करते या इस चीज़ का नुकसान कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में शरीयत में क्या हुक्म है? दर्ज अहादीस में आपको बयान फरमाऊंगी कि सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी बीवी के यहाँ क़याम पजीर थे। किसी दूसरी बीवी ने खाने की रकाबी भेजी, तो इस बीवी ने जिसके यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए थे, खादिम के हाथ को झटका दिया, रकाबी गिर गई और टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकाबी के टुकड़े और जो खाना इसमें था इसे जमा करने लगे और फरमाया, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। फिर खादिम को ठहराया और इस बीवी से एक सालम पूरी जो उसके अपने घर की रकाबी थी लेकर इस बीवी के यहाँ भिजवा दी जिसने वो खाना भेजा था, और ये टूटी हुई रकाबी इसी घर में रख ली जहाँ टूटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगी हुई चीज वापस करना, जामन को तावान भरना और कर्जा की अदायगी लाजम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हाथ ने जो कुछ लिया हो इसी पर इसका अदा करना वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का मुसलमान भाई है, जब मिले सलाम करे, जब सलाम करे तो बेहतर जवाब दे
اور معاون کا انکار نہ کرے۔ تو علی نمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور معاون کیا ہے؟ فرمایا پتھر، لوہا اور اس جیسی اور چیزیں۔ دین کا لفظ 4 معنوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان کی مکمل عبادت اور بندگی صرف اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 3، قانون، جزا و سزا، قیامت کا دن۔ نمبر 4، قانون، جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت، کہ وہ کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، اس کی قدرت صرف اللہ کے پاس۔ تو کافر جو تھے، مکہ کے کافر، وہ ان چاروں باتوں سے انکار کر دیتے تھے۔ وہ صرف ایک اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنی عبادت میں انہوں نے دوسرے معبودوں کو بھی شریک کیا ہوا تھا۔ اللہ کے قانون، جزا و سزا کے بھی منکر تھے، آخرت کے بھی منکر تھے۔ اس صورت میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن تبصرہ کفار مکہ پر ہے۔ وہ کیا کیا کام کرتے تھے؟ وہ جزا و سزا کے دن سے انکار کرتے تھے، وہ یتیموں کو دھکے دیتے تھے، وہ مسکینوں کو کھانا خود تو کیا کھلانا، کسی کو کھلانے بھی نہیں دیتے تھے اور کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ نمازیں پڑھتے تھے تو دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، ریاکاری کرتے تھے۔ کوئی اچھا کام کرتے تھے تو ریاکاری کے لیے کرتے تھے کہ لوگوں میں ہماری تعریف ہوگی، لوگ ہمیں عزت سے دیکھیں گے کہ یہ تو بہت اچھے کام کرتا ہے، اور وہ معاون سے منع کرتے تھے۔ تو اب ہم اپنا موازنہ کریں۔ ہم نے اب اپنے آپ کو یہ غور سے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ججمنٹ کرنا ہے کہ کیا ہم جانے انجانے میں یہ کام تو نہیں کر رہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم کبھی کسی محفل میں جائیں یا کہیں 4 لوگوں کے سامنے ہم اپنی نماز بڑی بنا سنوار کر پڑھ لیں، اور جب تنہائی میں ہوں تب بس جلدی جلدی میں پڑھ لی، جیسے تیسے بھی پڑھ لی، کوئی خشوع و خضوع سے نہیں پڑھی، غور و فکر سے نہیں پڑھی۔ اور ایسا تو نہیں کہ ہمارے آس پاس کوئی یتیم بچے، کوئی غریب بچے، کوئی ایسا کوئی بچہ جس کو کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو، تو ہم ایسا تو نہیں کہ ہم اس کی مدد نہیں کر رہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے، یا ہم دوسروں کو نہیں ترغیب دے رہے۔ اور اب انشاءاللہ ہم سب نے اپنا اس بات پہ موازنہ کرنا ہے، اور اگر ہم سے ایسی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔